ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ ہے، تم کہاں بھول گئے یہ تاریخ؟ ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرہ تکبیر! جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ اتنی بات یاد رکھیں، میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے، دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سورج تو روشن ہے، سورج روشن ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو، قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی، قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس کی ماں نے خطا کیا ہو۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں دنیا کو یہ کہتا ہوں، اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے، باپ بھی ہمارا چھوڑ دے، مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت موجود ہے، تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں؟ ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے بہکا دکھا ہو، تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹکے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق میں، اعمال میں، لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے۔ اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں۔ آؤ اس رسول کو حاضر و ناظر، مالک کو مختار مان کر اب یہ ہم عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد کی زندگی ہم آپ کے لیے وقف کرتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا اور بنے دے جہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اللہ کریم ہمارے ہر گھر میں میرے مصطفیٰ کی روشنی عطا فرمائے۔ جاؤ اپنی مسجدوں میں امام کوئی اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھائے قوم کو، اپنے باپ دادا کا نام لے کر یا کسی بادشاہ وقت کا نام لے کر کے سجدے میں گرا کر دکھائے، قوم کھڑی ہو جائے گی، نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کسان کا چھوٹا بچہ حافظ قرآن بھی اللہ اکبر کہے تو پوری قوم جھک جاتی ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہیں، بغداد شریف میں ہم سے ملاقات کر کے وہ کہہ رہے تھے، ہم سنتے ہیں آپ کی تقریریں اور آپ کے کے حالات میں ہمیں پتہ ہے بہت سخت ہیں، بہت ڈینجر ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، دنگائی ہیں، فسادی ہیں، کیا کیا ہے، ان حالات میں آپ بولتے کیسے ہیں؟ آپ کو کیا اجازت ہے، آزادی ہے؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بلکہ حقیقت یہ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب نسبت ہمارے ساتھ ہے تو خوف نہ رکھو، ڈرو مت۔ ہاں پھانسی آتی ہے، آئے گی، یہ پہلے نمبر پر میں نہیں، اس سے پہلے بھی آ چکی، اور اگر جیل ہوتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ ہم پہلے نمبر پر نہیں، ہمارے اماموں کا بھی حال ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو جنازہ جیل سے نکلا،